بگاڑ دینے کا، اللہ کی قدرت پر یقین کمزور کر دینے کا، اللہ کے نظام پر اعتماد کو تار تار اور ریزہ ریزہ اور پارا پارا اور مجروح و زخمی کر دینے کا، یہ سب سے پہلا راستہ تھا۔ ہماری بدقسمتی ہے ہم انہیں قرآن کا کلچر نہیں دے سکے، انہوں نے ہمیں کفر کا کلچر پکڑا دیا۔ ہم انہیں قرآن کا کلچر نہیں دے سکے، انہوں نے ہمیں کفر کا کلچر پکڑا دیا، غلاظتیں پکڑا دی خوبصورت ریپرس میں، اور ہم نے سعادت سمجھ کے سینے سے لگا کر اس غلاظت کو قبول کر لیا۔ کیسی بدنصیبی ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنی نسلوں کا ایمان بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے ماحول میں ایمان کی شمعیں روشن دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں توحید کا چراغ روشن دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنی اولاد کی تعلیم کے نظام پر سب سے زیادہ فوکس کرنا پڑے گا۔ کوئی عالم اور کوئی بھی مسلمان فکر رکھنے والا نہ یہ کہتا ہے نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو عصری تعلیم نہ دیجیے، اولاد کو شوق سے ماڈرن ایجوکیشن دلوائیے، لیکن ہاں ایمان سلامت ہے تو تعلیم قبول ہے، اور اگر ایمان رخصت ہو جائے تو اس تعلیم سے جاہل رہنا 1000 درجہ بہتر ہے۔ ہمارے اکابر نے بار بار یہ اعلان ماضی میں کیا ہے کہ اگر ایمان سلامت نہیں رہے گا، ایسا نظام تعلیم اگر مسلط کیا جائے گا جو ایمان سے محروم کرنے والا ہوگا، ہم اپنی اولاد کو جاہل رکھنا گوارا کریں گے، ایمان سے محروم رکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ ایمان پر ڈاکہ پڑ جائے اسے گوارا نہیں کریں گے۔ بزرگوں اور بھائیوں، سنجیدگی کے ساتھ سمجھیے گا، اولاد کی عصری تعلیم کے لیے انہی اداروں کا انتخاب کیجئے جہاں ایمان اور کردار کی پاکیزگی پر کوئی دھبا نہ آنے پائے۔ اسٹیٹس مت دیکھیے، اسٹینڈرڈ مت دیکھیے، شہرت مت دیکھیے، فیسوں کا کم اور زیادہ ہونا مت دیکھیے، رینکنگ اور شہرتیں مت دیکھیے، گریڈنگ کے چکروں میں مت پڑیے، ٹائٹلوں سے دھوکہ مت کھائیے، لبادوں سے فریب مت کھائیے، اور پروپیگنڈے کی طاقت سے مرعوب مت ہوئیے۔ واچ کیجئے، ایمان والی آنکھ سے دیکھیے، ایمان والے کان سے سنیے، ایمان والے دماغ سے سوچیے۔ جو ادارہ ہمارے بچوں کے ایمان کا سودا کر رہا ہے وہ کتنا ہی پاپولر ہے، اسے ریجیکٹ کیا جائے گا، کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہی ادارہ قبول ہوگا جہاں ایمان و کردار کی سلامتی کی ضمانت۔ یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ مدارس سے یہی پیغام دیا جا رہا ہے، علماء یہی پیغام دیتے دیتے تھک رہے ہیں۔ مسلمانوں، اپنی اولاد کی دینی تعلیم و اخلاقی تربیت کا انتظام کرو، اور عصری تعلیم کے لیے ان درسگاہوں کو منتخب چوز اور سلیکٹ کرو جہاں ایمان سلامت رہے اور کردار گدلا نہ ہو، کردار فحاشی کا کردار نہ بنے، ایمان محفوظ رہے۔ یہ سب سے پہلا کام ہمارے اور آپ کے کرنے کا ہے۔ دوسرا راستہ، باطل کے نمائندہ طاقتوں نے جو دوسرا راستہ اختیار کیا، اور کتنے افسوس کا مقام ہے کہ جیسے انہوں نے پہلے راستے میں کامیابی پائی، میں سمجھتا ہوں کہ اس دوسرے راستے سے تو ان کو اور کہیں زیادہ کامیابی ملی۔ ایسا خاندانی سسٹم پوری دنیا پہ تھوپ دیا گیا جو ایمان اور اخلاق
اور کردار کی پاکیزگی کو ملیامیٹ کر دینے والا خاندانی سسٹم۔ آپ تصور تو کیجئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے تھے تو انہوں نے جو معاشرتی سسٹم اور جو خاندانی نظام دنیا کو عطا کیا تھا، یہ نظام محمدی نظام، یہ نظام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام 4 بنیادی ستونوں پہ کھڑا ہوا تھا۔ اسلامی معاشرتی سسٹم، نبوی معاشرتی سسٹم، قرآنی معاشرتی سسٹم،